اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ قرآن پاک کی جو آیات 183 آیت سے لے کر 188 تک، اس میں رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جو پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، صرف تمہارے اوپر بھی نہیں فرض کیے گئے، اور تم نے اس کی گنتی بھی پوری کرنی ہے۔ اگر گنتی بیمار ہو جو اس کا طریقہ کار بتایا، اور پھر آگے جا کر یہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ تم نے پورے روزے رکھنے ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں صحیح صحت مند ہو، درست ہو، تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس کی اور بات ہے، اس کے لیے ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا اور کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اب بیچ میں یہ بات آ گئی کیونکہ یہ اللہ کی باتیں تم نے ماننی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اذا سألک عبادی، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، تو آپ کہہ دیں میں اتنا قریب ہوں، حد فاصل نہیں ہے، کسی قسم کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اور تم کو بھی چاہیے میں تمہاری دعا بھی قبول کروں گا جب بھی تمہیں پکاریں۔ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے عام انسانوں کے لیے، عام شخصیت کے لیے، کسی کا ادارے کا کوئی ڈائریکٹر ہو، یا خاص طور پر خصوصاً مولوی صاحب ہی ہوں، بڑے مولوی صاحب ہوں، تو ان کے پاس سے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ٹائم لینے کی کسی بشر کو، کسی انسان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں تمہارے لیے ٹائم نہیں رکھا ہوا، تم کو چاہیے جو میں نے حلال حرام چیزیں کی ہوئی ہیں اور جو تم کو میں حکم دے رہا ہوں، میری بھی بات مانو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جو۔ ٹھیک ہے، آگے یہ ان آیات، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت روزے کی ٹائمنگ، اس میں کیا کیا کرنا ہے، جس طرح آدمی اس کے اوپر چیزیں تو حرام کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے کی ہے، جو حلال ہے حلال ہے، احکام دے دی ہے، تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ چیزیں بھی ان سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ صرف روزے کے درمیان بتایا جو، اور روزے کا یہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اس کا ٹائم ہے، صبح صادق سے لے کر اور شام تک، غروب آفتاب تک۔ اس کے بیچ میں جس طرح تم عام زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں پر روزے مکمل طور پر فرض تھے، جب وہ سو جاتا تھا شخص اور اس کے اوپر یعنی سحری کا وقت نہیں تھا، اور اب کہا تسحروا فإن السحور برکہ، یعنی سحری کیا کرو، سحری میں بہت زیادہ برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں بہت زیادہ برکت ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا، اور ساری رات اسی طرح اپنی زندگی گزارو جس طرح عام حالات میں گزارتے ہو۔ تو ہم اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ باتیں بھی واضح ہو جائے گی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی ہے لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام من الرفث الی نسائکم، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرنا، جس طرح کہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتی ہیں، تو تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ ساتھ کیٹیگری بھی بتا دی کہ تم نے
لباس ہو ان کے لیے وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ایک دوسرے کا پردہ ہو۔ جس طرح لباس میں آدمی کپڑے وغیرہ پہنتا ہے تو جسم کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، اسی طرح تم نے ایک دوسرے کی شرم و حیا، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کا تم پردہ ہو، اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتا دیا۔ اور لباس جسم کے ساتھ اس کا کوئی یعنی نہیں پردہ ہوتا، اسی طرح خامد اور بیوی کا بھی اسی طریقے سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہدایات دے رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کو ان کو پتہ نہیں تھا بھئی اس کے ٹائمنگ کیا ہے، کہ کیا کیا طریقہ کار کرنے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی تفصیل کے ساتھ خالی ترجمہ ہی پڑھیں گے تو ہمیں پوری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اپنے گھر والوں سے جس طرح عام زندگی میں گزارتے ہو تو اس طرح جو رات ہے دن کو نہیں، جب تم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس وقت نہیں، آگے جب روزہ افطار کر لو تو پھر اسی طرح کی طریقے سے تم زندگی گزار سکتے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، باقی معاملات میں بھی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اور یعنی تم مباشرت وغیرہ کر لیتے تھے اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور تمہیں اس چیز کا شک بھی رہتا تھا بھی پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے، کیا جرم کر دیا ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر رحمت کی ہے، تم پر یہ کہہ دیا ہے کہ عفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے جو تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جو کوئی کسی قسم کا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات میاں بیوی والے تم رکھ سکتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سکون کے لیے، ایک اولاد کے لیے آدمی یہ شادی وغیرہ کرتا ہے، یہ سارے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں۔ لتسکنوا فیہا، پھر آدمی کو سکون ہوتا ہے جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ کسی محاذ پہ جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے قرآن اندازی کرتے، اور قرآن اندازی سے کسی نہ کسی اپنے گھر والی کو اپنے ساتھ لے جاتے ضرورت پڑنے پر، کیونکہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آپ اپنے گھر والوں کو لے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ وضاحت سے پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھانے پینا تم پر نہیں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کا بھی ساتھ نام لے لیا، اور کہا کہ تم کھاتے پیتے رہو، اپنے معاملات کو چلاتے رہو جب تک کہ صبح صادق کا وقت، سفید داری جو ہے وہ فجر سے ظاہر نہ ہو جائے۔ کلوا واشربوا، اور ساتھ یہ فرمایا، تاکید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کی کرو، سحری میں برکت ہے۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم کیا کرو، جو روزہ تم جب رکھ لیتے ہو اس وقت لے کر، جو وقت ٹائم پہلے آپ کو بتا دیا، یعنی سفید داری تک، یعنی صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا تو رات تک تم نے پورا کرنا ہے۔ وَثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک تم روزہ پورا کرو۔ جب وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اچھا رات کا جو ٹائم تھا، جو رات والا وہ تو آپ آدمی گھر والوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیتا ہے۔ اگر مساجد، ایک تو اس میں بات آ گئی مسجد میں تم لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کے دوران اب وہ شرط ختم ہو گئی، جب اگر آپ اعتکاف کریں گے تو اعتکاف کے بیچ میں آپ نے گھر والوں سے وہ خاوند بیوی والا معاملات آپ نے نہیں کرنے، جتنے دن تک آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ لا تباشروہن، اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت میں اعتکاف میں ہو، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، اور مساجد میں، مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف گھر والی بات نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوہا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کیا معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، حلال حرام، جو جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اور جو کام کرنے کے لیے اوامر اور نواہی، جو اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری حدیں ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، میں نے جو تمہارے لیے بتائے ہیں، اور ان کے اوپر تم نے پوری طریقے سے آگے نہیں بڑھنا، حرام خوری نہیں کرنی،
کوئی چیز اگر آدمی روزہ رکھتا ہے، حرام کے کپڑے ہیں، حرام کا کھانا پینا ہے اس کا، تو فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور فرمایا جو گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، جو عمل کرتا ہے گالی گلوچ پر، جہالت والے کام کرتا ہے، تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، جبکہ کمائی اس کی حرام کی ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، عہد کی پامالی کرتا ہے، اور گھر والوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، جھوٹ بولنے کی اس کی عادت نہیں جاتی، اور اس پہ جھوٹ بول کر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا کھانا پینا چھوڑے گا تو اس کو عمل نہیں، ساری کے سارے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتے ہیں نشانیاں اپنیاں تاکہ تو لوگ تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچے، ان سے ہٹا رہے، جو حرام اس کے لیے چیزیں اللہ رب العزت نے کی ہیں ان کے قریب تک بھی نہ جائے، فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب تک بھی نہیں جانا، جس کام میں شائبہ ہو یہ میں اس حد کو پھلانگ دوں گا، جس طرح کہ یعنی مسجد میں جب تم فلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں مسجد کے قریب نہیں جانا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہوتی ہیں اس کے قریب ہے، ولا تقربوا الزنا، جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آدمی شہوت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتا ہے یا جو اس طرف لے جاتی ہیں چیزیں، اگر ادھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی حرام کیا، دور دور رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ میری حدیں ہیں، ان حدوں کو تم نے پھلانگنا نہیں ہے، فلا تقربوها، اور لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، احکام جو عبادات والے کام ہیں وہ نہیں کرتے، تو جو حرام کمانے کے دور کی بات ہے وہ ہمارے شعور میں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے ہمیں کس لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے خالی صرف کھانا پینا اور بڑے ہونا اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام اتارے ہیں اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے آگے والی زندگی بنانی ہے۔ جس شخص کے دماغ میں سوچ میں آخرت نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس شخص کے ذہن میں سوچ ہو میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں پھلانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اسی طرح میں اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ حجت نہ رہے اس کے لیے، ہمیں تو کوئی آپ کی اللہ تعالیٰ بات پہنچ ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ انسان کے جسم میں اس کے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ٹک ٹک کر کے اس کو بار بار بتا رہا ہوتا ہے۔ کہیں آدمی چوری کرتا ہے تو وہ کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہتا چوری کرنا صحیح ہے، حرام خوری کرنا صحیح ہے، کہ زناکاری کرنا صحیح ہے، کسی بھی مذہب میں کسی بھی دنیا میں، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھو جھوٹ کے ساتھ، بگاڑ کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تاکہ تم حکام کے پاس یعنی کیس کرنے کا تمہارے اوپر ذریعہ بن جائے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ جس کا زور چلے وہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے اور دوسرا جو ہے وہ دکھتا ہی رہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ساری باتوں کو تمہیں پتہ ہے، حالانکہ تم کو پتہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں تم حلال حرام کا پورا پتہ ہے، تمہیں روزہ رکھنے کا پورا پتہ ہے، معاملات کا کس طرح طے کرنے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کس طرح کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ کس طرح کرنے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا اس کو احکام دیے ہیں، معاشرے میں کہ تم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، تم تعلمون، حالانکہ تم کو پتہ ہے تم گناہ کر رہے ہو، کہ یہ پتہ ہونے کے باوجود تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، یہ حرکتیں کرو گے تمہارے لیے، میں نے تمہیں یہ روزے کے احکام اس لیے بتا رہا ہوں
کہ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تمہیں پرہیزگاری کرے، اللہ کی تکبیر اور تسبیح اور تحلیل بیان کرنے کی تم میں یہ سکت آ جائے، تم میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا ہے، بچے جا کے اپنی خواہشات کو عمل میں لائیں، اپنی خواہشات کو روک کر اس کو ہٹا کر اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ یہ تھی 6 آیات جو احکام آئے ہیں، جو حکم آئے ہیں روزے کے متعلق، صوم کے متعلق، رمضان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید پڑھ کر سمجھنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔